دشمنی احمد پہ شدت کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ونبینا ومولانا وملجانا محمد وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ملک العلماء کون نہیں جانتا ہے؟ علماء حضرات حضرت کی شخصیت سے بخوبی واقف ہے۔ حضرت علامہ محمد ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ سب جانتے ہیں ان کو۔ حیات اعلیٰ حضرت کی جلد اول میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ کے رسائل و کتب پر تبصرہ کرتے ہوئے علم تجوید کے حوالے سے رقم طراز ہیں کہ جس علم میں قرآن مجید کو اچھی طرح تلاوت کرنے سے بحث کی جائے، جس علم میں، جس مجلس میں کہہ لیجئے، جس علم میں، جس گفتگو میں قرآن مجید کو اچھی طرح تلاوت کرنے سے بحث کی جائے، مخارج حروف یعنی حروف کہاں سے ادا ہوتے ہیں اور ان کی صفات کے لحاظ سے کہ کیسے ادا ہوتے ہیں، اور ترتیل نظم قرآن کی وصل، وقف، مد، قصر، تشدید، تخفیف، قلب اور تسہیل۔ ترتیل نظم قرآن کی وصل یعنی ایک آیت کریمہ کو دوسرے آیت سے جب ملا کے پڑھیں گے تو اس کا اصول کیا ہونا چاہیے؟ مثال کے طور پر ہمیں بہت سارے حضرات ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو ایک ہی سانس میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین پڑھ دیتے ہیں، حالانکہ الحمدللہ رب العالمین ایک آیت کریمہ ہے، الرحمن الرحیم ایک آیت کریمہ ہے، لیکن جب ایک آیت کو دوسری آیت کے ساتھ جب ملائیں گے تو پہلی آیت کریمہ میں آخر والے حرف کو ساکن نہیں کریں گے، بلکہ جو اس پر متحرک ہے، اس پر جو حرکت ہے، اس کو دوسرے سے اگر تشدید ہے تو ملا کے پڑھیں گے، ورنہ تو اس کی حرکت کو ظاہر کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس طرح سے ہے نا، یہ ظاہر کر کے پڑھیں گے تو ایک آیت کو دوسرے آیت سے ملانے کا طریقہ، ورنہ کیا ہوگا؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اب دیکھیے نون یہاں پہ مفتوح تھا، اس پر فتح کی حرکت یعنی اس پر زبر کی حرکت تھی، ہم نے اس کو ساکن کر دیا، تو یہ ایک طرح سے تحریف قرآن ہو گئی، قرآن شریف کو بدلنا ہو گیا۔ ایسا نہیں پڑھنا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایسا نہیں پڑھنا ہے، بلکہ جو اخیر کی جو حرکت ہے اس کو ملاتے جانا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور پھر نستعین کو جب اہدنا الصراط المستقیم سے پڑھیں گے تو حمزہ کو نہیں پڑھیں گے، ہے نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، نون کو ہاتھ سے ملا دیں گے، وہ حمزہ وصلی گر جائے گا، حمزہ وصلی گر جائے گا۔ جی تو یہ وصل کرنے کا طریقہ یعنی ملانے کا طریقہ۔ وقف کرنے کا طریقہ کہ وقف کیسے کریں گے؟ اگر متحرک ہے، زبر زیر پیش ہے، جس حرف پر ہم سانس توڑنا چاہتے ہیں تو اس پہ کیسے کریں گے؟ اگر آخر میں دو زبر ہے، دو زیر ہے، دو پیش ہے تو اس پہ کیسے وقف کریں گے؟ اگر آخر میں کھڑا زبر ہے، کھڑی زیر ہے، الٹا پیش ہے یعنی کھڑی حرکات، تو اس میں وقف کیسے کریں گے؟ ہے نا، تو اس طرح کے وقف کرنے کے طریقے۔ مد، قصر یعنی جہاں پہ مد آ جاتا ہے، حرف مد کے بعد حمزہ آ جائے تو اس پر جو ہے ایسی نشانی بنی رہتی ہے، اس کو مد کہتے ہیں۔ تو مد متصل ہے، مد منفصل ہے، مد لازم ہے، مد عارض ہے، مد بدل ہے نا، اس طرح سے جو ہے مد لازم کی بھی کئی قسمیں ہیں، 4 قسمیں ہیں، ہے نا، کلمی مخفف ہے، کلمی مثقل ہے، حرفی مثقل ہے، حرفی مخفف ہے۔ تو اس طرح کے مدود کو اس طرح بحث کی جاوے۔ تشدید اگر آ جائے کہ حرف جس حرف پر وقف کر رہے ہیں
اگر اس پر تشدید آ گئی تو اس پر کیسے وقف کریں گے؟ مثال کے طور پر فطل ہے، مستقر ہے، بالحقی ہے، اس طرح کے حروف اگر جس حرف پر ہم ٹھہرنا چاہتے ہیں اگر اس پر تشدید آ گئی ہے تو تشدید میں ہمیں کیسا وقف کرنا چاہیے، یہ طریقے معلوم ہونا چاہیے۔ ورنہ کیا ہے، مستقر ہے، اگر ہم وہاں پہ وقف کر رہے ہیں اور مستقر جلدی سے کر دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ را جو ہے یہ متحرک ہو گئی، مشدد نہیں رہا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ تشدید کے پہلے سکون میں، تشدید میں دو حرف ہوتا ہے، پہلا حرف ساکن ہوتا ہے، دوسرا حرف متحرک ہوتا ہے۔ تشدید کے پہلے سکون میں ایک حرف کی تاخیر مزید کریں گے، مستقر۔ اور اگر اتفاق سے اگر جس حرف پر وقف کر رہے ہیں تشدید بھی ہے اس پر، یعنی وہ حرف مشدد بھی ہے اور قلقلہ بھی ہے، مقلقل بھی ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ تشدید کے پہلے سکون میں ایک حرف کی تاخیر مزید کریں گے اور قلقلہ کی آواز اس کی تاخیر کے بعد ظاہر ہوگی۔ جیسے میں پڑھتا ہوں کبھی نماز میں تبت یدا ابی لہب وتب، باقی آواز کو تھوڑا رکنا، ورنہ کیا ہے اس میں تشدید ہے، اگر ہم نے جلدی سے کر دیا جیسے کسب اس میں جلدی سے کرنا ہے، اگر تبا میں بھی اگر کر دیے تب تو ایک با قرآن شریف سے کم ہو جائے گا، یعنی ایک حرف قرآن شریف سے کم ہو جائے گا۔ ایسے ہی جب میں پڑھتا ہوں سورۃ العصر تو وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ اس میں بھی تشدید ہے، اگر اس میں ہم نے جلدی سے وقف کر دیا بالحق بالحق تو ظاہر سی بات ہے جیسے فلق میں جیسے وقف ہوا اور اس پر زبر زیر پیش ہے نا، تو اس میں دیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ اس میں کوئی تشدید وغیرہ نہیں ہے، اس کو جلدی سے کرنا ہے، قلقلہ کے ساتھ کرنا ہے۔ لیکن اگر تشدید والا حرف ہے تو تشدید کے پہلے سکون میں پہلے والے حرف میں ایک حرف کی تاخیر کریں گے، اس کے بعد قلقلہ کی آواز آئے گی، یعنی کہ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ یہ جو تاخیر ہو رہی ہے بالحق یعنی ایک حرف کی تاخیر ہوئی اس کے بعد قلقلہ کی آواز آئی تو یہ مکمل وقف ہے۔ ورنہ کیا ہے اوقاف کی غلطی کی وجہ سے بھی بسا اوقات یا تو حرف میں زیادتی ہو جاتی ہے یا تو پھر حرف میں کمی ہو جاتی ہے، مشدد مخفف ہو جاتا ہے اور مخفف مشدد ہو جاتا ہے۔ یہ قصر، تشدید، تخفیف، قلب اور تسہیل بہت ساری اصطلاحات ہیں، اگر اسی کو سمجھانے میں رہیں تو پھر پورے وقت اسی میں چلے جائیں گے۔ انشاءاللہ اس کو جب سکھائیں گے تو لکھ کر کے بتائیں گے کہ ہر ایک کی تعریف کیا ہے وغیرہ۔ قواعد کے اعتبار سے اس علم کو تجوید کہتے ہیں، اس کا موضوع اور غایت و نفع ظاہر ہے۔ یہ علم فنون قرات کا نتیجہ اور ثمرہ ہے اور موسیقی کی طرح عملی علم ہے، یعنی صرف قواعد کا جان لینا کافی نہیں ہے بلکہ اساتذہ سے سن کر، سیکھ کر اور خود تمام حروف و الفاظ کو قواعد مقررہ کے مطابق ادا کرنے کا ملکہ حاصل کرنا علم تجوید ہے۔ صرف قواعد کو سن لینا کہ ایسا پڑھا جاتا ہے، ایسا پڑھا جاتا ہے، ایسا پڑھا جاتا ہے، اس طرح وقف کیا جاتا ہے، جیسے ابھی آپ نے سنا، بہت ساری باتیں سنی، بہت ساری باتیں آپ جانتے بھی ہیں، بہت ساری باتیں کہ نئی چیز علم میں آئی ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہو سکتی ہیں جس پر توجہ نہیں تھی، توجہ ہوئی ہیں، لیکن صرف یہ سن لینا کافی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ بلکہ اساتذہ سے، اور اساتذہ میں بھی ان اساتذہ کو چنیں جن کی سند متصل ہو، جن کی سند حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے لے کر کے اور تابعین سے لے کر کے ہے نا اور قراء اعظام تک ان کی سند متصل ہو کہ ان کا استاذ کون ہے، ان کے استاذ کا استاذ کون ہے، تو پتہ چلے گا کہ ان کی قرأت صحیح ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے۔ ورنہ ہماری سند متصل نہیں ہے، یہاں سے وہاں سے پڑھ کر کے وہ خالامی سے، وہ خالامی سے اور وہ منشی صاحب سے پڑھ لیں، جن کے استاذ کیا ہے وہ صرف اردو پر قیاس کر کے اردو تلفظ میں قرآن شریف کو پڑھنا سکھا دیتے ہیں، تو وہ قرأت نہیں سکھا سکتے ہیں، چونکہ قرأت نقلی چیز ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل ہوتے ہوئے ہم تک پہنچا ہے، اس میں عقل کا کوئی دخل نہیں ہے، عقل کا کوئی دخل نہیں ہے۔ لہٰذا جب بھی ہم استاد سے پڑھیں تو ہم ان کی پہلے سند کو دیکھیں کہ ان کی سند متصل ہے حضور، جیسے پیری مریدی کرتے ہیں نا، تو جن کی سند متصل ہے وہ پیر صحیح ہے، حضرت علی تک، حضرت فاطمہ تک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جن کی سند متصل ہے، کہیں پہ اس کا وقف نہیں ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں بھی وہی حدیث ہمیں دلیل کے اعتبار سے صحیح مانتے ہیں جن
حدیث کی سند اسناد اسماء رجال متصل ہو، ورنہ جو موقوف ہے اور جو موضوع ہیں یا متروک ہیں ان احادیث کو ہم دلیل میں نہیں لیتے ہیں، اگرچہ وہ حدیث صحیح ہو، خدا نخواستہ اگرچہ وہ حدیث صحیح ہو، لیکن اگر ان میں سے ایک راوی بھی ایسا ہو جو متروک ہو یا متہم بالکذب ہو یا جس پر کوئی عیب ہو، ایسا اگر کوئی راوی اس حدیث کو نقل کر دیا تو اب وہ حدیث ہمارے لیے سند نہیں رہتی ہے۔ تو یہ حدیث کے بارے میں ہے، پیری مریدی کے بارے میں ہے، تو بتائیں جو قرآن مجید ہو ان کی سند تو بالکل متصل ہونی چاہیے، ہے نا۔ ہم یہاں وہاں سے سیکھ لیتے ہیں، یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہمارے بچوں کے بھی ٹائم خراب ہوتے ہیں، ہماری بھی محنت بیکار جاتی ہے اور ہمارے پیسے بھی ضائع جاتے ہیں، اور نہ بچے ہے نا 10 مرتبہ 5 مرتبہ ختم کلام مجید قرآن مجید ختم کر دینے کے بعد بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کی ابھی تک تلفظ صحیح نہیں ہوئی ہے، تلفظ ہی صحیح نہیں ہوئی۔ اصل میں کیا ہے، ان کو صحیح طریقے سے صحیح اسانید کے ساتھ متصل طریقے سے وہ تلفظ ملا ہی نہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا ہے، جی یہی وجہ ہے۔ ترتیل کے لغوی معنی ہے ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا، اور اصطلاحی معنی یہ ہیں کہ حرفوں کو صحیح مخارج و صفات کے ساتھ ادا کیا جائے، نیز محل اوقاف و کیفیت وقوف کی رعایت کی جائے تاکہ جب وقف کی ضرورت محسوس ہو تو وقف بے قاعدہ اور بے محل نہ ہو۔ وقف بھی قرآن مجید میں ابھی تو آیات، علامات اور بہت ساری علامت وقف وغیرہ لگا دی گئی ہیں جہاں پہ ہم بآسانی وقف کر سکتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آیت بھی بڑی لمبی ہوتی ہے اور علامت وقف بھی بہت دور دور میں لگے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ کیسے ہمیں وقف کرنا چاہیے، ابتدا کیسے کرنی چاہیے، ہمیں اعادہ کیسے کرنی چاہیے، اس کے قواعد جاننا ضروری ہوتا ہے۔ ورنہ کہ ایسی جگہ اگر ہم نے وقف کر دیا ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا معنی اور اس کا مفہوم کچھ الگ مراد ہے اور ہم نے الگ طریقے سے وقف کر دیا تو اس سے بھی معنی میں فرق پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر اردو میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص نے کہا کہ روکو مت جانے دو، روکو مت جانے دو، اس کا مطلب کیا ہے، اس کو روکیے، اس کو جانے مت دیجیے۔ اور اگر ہم نے مت کو روکو کے ساتھ ملا دیا، ادھر ملا دیا، روکو مت جانے دو، معنی بدل گیا، جملہ ایک ہی ہے لیکن ہم نے مت کا تعلق اگر ادھر سے کر دیا ہے نا تو اسے مت جانے دو، اور مت کا تعلق روکو سے کر دیا تو اسے جانے دو، روکو مت جانے دو۔ تو یہ قرآن شریف کے الفاظ میں بھی آیت کریمہ بھی اس طرح کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی جگہ پر 3 نقطے مرسوم ہوتے ہیں، آگے بھی دائیں بھی، ہے نا، 2 جگہ 3 نقطے مرسوم ہوتے ہیں، جیسے ذالک الکتاب لا ریب، اس میں 3 نقطے مرسوم ہیں، اور پھر اس کے بعد بیچ میں فیہ، پھر اس کے بعد ھدی للمتقین ہے، پھر اس کے بعد ھدی للمتقین۔ تو اس میں قرائے اعظام علماء کرام فرماتے ہیں کہ دونوں جگہ وقف کرنا صحیح نہیں ہے، یا تو اس میں وقف اول وصل ثانی کر لیا جاوے، یا وصل ہے نا، یا وقف اول وصل ثانی کر لیا جائے، یا وصل اول وقف ثانی کر لیا جائے، 2 طریقے جائز ہیں۔ یعنی ذالک الکتاب لا ریب فیہ یہ وقف کیا جائے اور ھدی للمتقین سے الگ پڑھا جائے، ھدی للمتقین، یا پھر ذالک الکتاب لا ریب اور فیہ کا تعلق ھدی للمتقین سے، فیہ ھدی للمتقین، تو معنی سمجھ میں آئے گا، ورنہ معنی کہ فیہ کا جو تعلق ہے اس کا تعلق یا ادھر سے ہے یا ادھر سے ہے، پتہ نہیں چل پائے گا۔ یعنی اگر ہم نے اس کو ایک ہی سانس میں پڑھ ڈالا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تو اب معنی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ فیہ کا تعلق جو پڑھا ہے قاری نے اس کا تعلق کس سے کرے، آگے سے کرے یا پیچھے سے کرے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایسی جگہ یا تو پہلی جگہ وقف کر دیں اور دوسرے کو پھر ملا دیں، یا پھر دوسرے کو ملا دیں، یعنی ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور پھر اس کے بعد ھدی للمتقین پڑھیں۔ تو یہ سب سیکھنا از حد ضروری ہے، ورنہ معنی مفہوم کے اعتبار سے اب اس کے معنی تو ہم سمجھتے نہیں ہیں، لیکن جو طریقہ ہے جو بتایا جائے گا اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ معنی مفہوم بھی صحیح ادا ہوں گے۔ حضرت امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے پوچھا گیا، حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے پوچھا گیا
کہ ترتیل کے کیا معنی ہے، تو آپ نے فرمایا تجوید الحروفی و معرفت الوقوف، یعنی حرفوں کو صحیح ادا، صحیح مخرج اور صحیح صفات کے ساتھ ادا کرنا، اور اوقاف یعنی ٹھہرنے کی جگہ کو پہچاننا۔ ٹھہرنے کی، تو تجوید کے دو جزوے، ترتیل کے دو جزوے، ایک یہ ہے کہ حروف کو اس کے صحیح مخرج اور صحیح صفات کے ساتھ ادا کیا جاوے، پہلا جز، اور دوسرا جز یہ ہے کہ کہاں ٹھہرا جائے کہاں نہ ٹھہرا جائے، اس کے قاعدہ بھی سیکھ لیا جاوے، جان لیا جاوے، تو تجوید مکمل ہوگی۔ کلام اللہ پڑھنے میں بغیر ان دونوں جزوں کے رعایت کیے ہوئے نہ کلام اللہ صحیح پڑھا جا سکتا ہے اور نہ ہی ترتیل مکمل ہو سکتی ہے۔ یعنی قرآن اگر صرف تجوید سے پڑھا گیا اور وقف خلاف قاعدہ اور بے محل کیا گیا تو ایسے شخص کو ترتیل کے وجوب پر پوری طرح عمل پیرا نہیں گردانا جا سکتا ہے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ترتیل کی تفسیر میں تجوید الحروف کے ساتھ ساتھ معرفت الوقوف بھی کہا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ محل وقوف کی رعایت اور تجوید کی روشنی میں قرآن پڑھنا تفہیم معنی یعنی معنی کو سمجھنے میں اور تحسین قرأت کا باعث بنتا ہے، یعنی قرأت کرنے میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ انشاءاللہ پھر آگے جو ہے اعلیٰ حضرت کا ایک اور میسیج، ایک اور پیغام انشاءاللہ اس کو کل سنائیں گے۔ اب ہم چلتے ہیں حروف کے اجرا کی طرف۔ ہم نے کل کے اسباق میں ذال تک شاید اجرا کیا تھا، ہے نا، ذال تک۔ اس بورڈ کو ایسی جگہ لگائیں جہاں پہ سب کی نظر ہو، جہاں پہ سب کی نظر ہو۔ انشاءاللہ ایک ایک حرف کے مخرج کو یہاں لکھ دیں گے تاکہ جو حضرات یہاں پہ نہیں دیکھ پا رہے ہیں یا جو ہے نا جو نہیں سمجھ پا رہے ہیں وہ آخر میں کیا ہے کبھی بھی آ کر کے اس کو نوٹ کر سکتے ہیں یا اس کو فوٹو کاپی کر کے لے کے جا سکتے ہیں، ہے نا، اس کو پھر کہیں پہ بھی رہیں تنہائی میں اس کو ایک مرتبہ یاد کر لیں گے اور ذہن میں بیٹھا لیں گے، تو جب کل ہو کر کے جب ہم مشق کرائیں گے تو زیادہ سمجھ میں آئے گا، ہے نا، وہ بات دل میں زیادہ اثر کرے گی۔ پھر میں الف سے لے کر کے ایک مرتبہ اجرا کیے دیتا ہوں، سماعت فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف 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 با لاسٹ میں نے بتایا تھا شاید کہ حمزہ کی آواز نہ آنے پاوے، با کے ساتھ الف کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، با الف زبر با، ہے نا، اس کی آواز ہوا پہ تمام ہو جائے۔ با تا تا سا، جب میں پڑھوں تو میری طرف دیکھے، جو ہونٹوں کے نقشے، جو منہ کے نقشے ہیں، ہے نا، اور جو زبان دانت کی شکلیں ہیں اس کو مکمل کاپی کریں گے۔ ہمارے استاذ ہمیں ایک چھوٹا چھوٹا شیشہ دے دیے تھے کہ جیسا میرا چہرہ رہتا ہے، میرا منہ رہتا ہے، نہ بدن ہلے، نہ ہاتھ ہلے، نہ منڈی ہلے، بلکہ صرف منہ سے آواز نکلے۔ جن حروف کو جہاں سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ اعضا حرکت نہ کریں، ورنہ بہت غصہ آتے تھے، ناراض بہت ہوتے تھے ہمارے استاذ، ہے نا، کہ ان حروف کو ہونٹوں سے تعلق نہیں ہو، اس میں ہونٹ کی ہلیں گے۔ اگر بولیں گے مثال کے طور پر تا، اور ہم نے ہونٹوں کو ایسا کر دیا تا، ہے نا، تو ایک تو دیکھنے والے پر عجب لگتا ہے کہ خراب بھی لگتا ہے نا، اور ایسا لگتا ہے کہ سامنے والا کتنی محنت سے کر رہا تھا، ہے نا، تو ویسا نہیں۔ بالکل قرآن شریف کو ابھی آپ نے سماعت فرمایا تھا ایک حدیث کے تحت کہ بلا تکلف، بغیر کسی پریشانی اور تکلیف کے ادا کرنا، کہ سامنے والے کو ایسا نہ لگے کہ بہت تکلف کے ساتھ ادا کر رہے ہیں، ایسے ادا کریں جیسے بالکل بہت آسانی سے ادا کر رہے ہیں، منہ سے آواز نکل لی، محنت تو کر رہے ہیں لیکن سامنے والے پر ظاہر نہیں ہونا چاہیے۔ جی اب دیکھیں
تا ثا ثا جیم جیم میں طاقت لگاتے ہیں لیکن ہونٹ پر اس کا اثر نہ پڑے، جی اس طرح کے دانت نہ کھلنے پائے، ہونٹ بالکل اپنی فطری حالت میں رہے، یہ فطری حالت ہے۔ جیم ہا ہا دال میں ہم نے تھوڑا زیادہ کھینچا اس لیے کہ دال میں مد لازم ہوتا ہے، یعنی بڑی والی مد آ جاتی ہے، یعنی حرف مد کے بعد سکون لازم آ رہا ہے، اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جب دال یا دال جو حروف 3 حرفوں سے مرکب ہے اور جن کے بعد حرف مد کے بعد سکون لازم آ جاتا ہے تو اس میں 5 الف یا 3 الف کم سے کم کھینچیں، 3 الف سے 5 الف تک اس کو کھینچ کے تھوڑا لمبا کر کے پڑھیں گے، جس میں صرف الف ہے اس کو 2 سیکنڈ کھینچیں گے، باقی حروف کو جس میں مد ہیں جیسے سین شین اس میں مدود ہیں تو اس کو 3 سیکنڈ سے 5 سیکنڈ تک کھینچیں گے۔ دال ثا اور دال کا مخرج ہم نے سیم بتایا تھا۔ ثا کا مخرج بتایا تھا کہ زبان کا سرا جب اوپر کے سامنے والے بڑے دونوں دانتوں کے سرے سے ملے اور سامنے بیٹھنے والے کو زبان کی ذرا سی نوک باہر نظر آئے دکھے، ہے نا، پہلے مخرج میں زبان لگا لیں گے، اس کے بعد خود بخود وہ آواز نکلے گی۔ ذال ذال یہاں تک اگر سمجھ میں آ گیا تو میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آگے کا جو 2 حرف ہے میں انشاءاللہ اس کا بھی اجرا کر دیتا ہوں اور اس کے جو مخارج ہیں وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ اگلا والا حرف ہے را، را حرف ہے۔ را کا مخرج کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ را جو ہے یہ پشت زبان، اوپر والے حصے کو پشت یعنی پیٹھ کہتے ہیں، فارسی زبان میں اس کو پشت کہتے ہیں، یہ جو اوپر والا حصہ ہے اس کو پشت زبان کہتے ہیں، اور جو نیچے والا حصہ ہے یہ زبان کی پیٹ کہلاتا ہے، زبان کی پیٹ کہتے ہیں اس کو۔ اوپر والا حصہ بالکل اخیر سے لے کر کے ہے نا نوک تک، سرے تک، اس حصے کو پشت زبان کہتے ہیں۔ تو را کا مخرج اب پشت زبان جو قریب سرا زبان ہے، یعنی سرا زبان تو یہ ہے اور اس سے قریب یہ والا حصہ ہے، یہ والا حصہ جب اوپر کے تالو سے ملے تو را ادا ہوتی ہے، جیسے ار ہے نا، وہیں سے ہم را ادا کریں گے۔ را یہ تو بالکل نارملی حروف ہے نا۔ اگلا والا حرف ہے زا۔ پہلے زا کے مخرج کو دیکھیں اور اس کی کیفیت کو دیکھیں کہ زا کے بارے میں علماء کرام کیا فرماتے ہیں۔ فرمایا گیا ہے کہ زا جو ہے یہ زبان کی نوک بالکل ہے نا طرف والے حصے کو کہتے ہیں، یہ والا حصہ نوک ہے۔ زبان کی نوک جب اوپر اور نیچے کے بڑے دانتوں کے درمیان میں رہے۔ حضرت مجود اعظم علامہ ضیاء احمد صاحب جو بنارس کے رہنے والے تھے، نارا ضلع الہ آباد سے رہنے والے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ زا کا مخرج سرا زبان مع درمیان سرا ثنایا سفلا و علیا، سرا زبان یہ ہے مع درمیان سرا ثنایا علیا، ثنایا علیا کہتے ہیں اوپر کے بڑے دونوں دانتوں کو، اور ثنایا سفلا کہتے ہیں نیچے کے بڑے دونوں دانتوں کو۔ تو جب ہمارا زبان کا سرا بالکل دونوں دانتوں کے بیچ میں رہے، لگائیں گے نہیں،
کیا ملائیں گے نہیں، ملائیں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ جو سیٹی کی آواز ہے وہ نہیں نکل پائے گی، وہ موقوف ہو جائے گی۔ اس میں بالکل گھبراہٹ، ویبریشن جیسی سیٹی والی آواز نکلنی چاہیے مکمل طریقے سے۔ اس میں جہر کی صفت ہے، اس میں آواز بلند ہوتی ہے اور طاقت کے ساتھ اور جماؤں کے ساتھ یہ حرف ادا ہوتا ہے۔ میری آواز کو پہلے سنیں، اس کے بعد اس کو جو ہے اجرا فرمائیں۔ زا زا زا، یہ آواز اسی کی خاصیت ہے، باقی دوسرے حروف پر یہ آواز نہیں آنی چاہیے۔ مثال کے طور پر زال نہیں بولنا، ہمیں زال بولنا ہے، زو نہیں بولنا، جیسے میرا ظالمین میں بہت سارے حضرات اس میں پھسلے ہوئے ہیں، اردو تلفظ میں اس کو قیاس کر لیتے ہیں اور عقل لگا کر کے میرا ظالمین بول لیتے ہیں، حالانکہ وہ زا جو ہے، وہ زو جو بولتے ہیں، وہ زا کی گولائی، زا ہی کو اگر موٹا کر دیں گے تو زوا بنے گا۔ کیا بنے گا؟ زوا بنے گا۔ حالانکہ وا کا جو مخرج ہے، سا زال وا، 3 حرف کا مخرج ایک ہی ہے، تو میرا ظالمین بولنے سے وہ معنی نہیں پیدا ہوتا ہے جو معنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے نا۔ ظالم کا معنی ہوتا ہے دوڑنے والا، تیز رفتار سے دوڑنے والا، تو اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے پاک ہے نا۔ تو ظالمین نہیں بولنا ہے، وا انشاءاللہ وہ بھی آئے گا بھی ہے نا، بالکل قریب ہے، را زا آج ہو گیا ہے انشاءاللہ۔ جب سین اور شین، پھر صاد، پھر غاد، پھر طا، پھر ظا پڑھائیں گے تو اس کی پھر باری آ جائے گی۔ بس یہ الف سے لے کر کے زا تک کے حروف کو ہمیں اس کو جاری کرنا ہے اور اسے مشق کرنا ہے، اور مشق کر کے انشاءاللہ ایک مخرج کے بارے میں انشاءاللہ ایک چارٹ جو ہے تیار کر دیں گے، ہندی میں ہو، انگلش میں بھی ہو اور اردو میں بھی ہو، ایسی ایک چارٹ نکال دیں گے انشاءاللہ۔ ایک چارٹ جو ہے ہر ایک کے ہاتھوں میں تھما دیں گے، جب جو ہے وہ پڑھیں تو چارٹ ان کے سامنے رہے، ہمارے سامنے چارٹ رہے، تو کیا ہے وہ بار بار پڑھنے کے بعد، بار بار جاری ہونے کے بعد یوں ہی وہ یاد ہو جائے گا، اور تھوڑی سی توجہ دیں گے تو بالکل حفظ ہو جائے گا۔ وہ ایک مرتبہ حفظ اگر ہو گیا تو پھر وہ مشق کرنے میں پھر دیر نہیں لگے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس محفل کو قبول فرمائے، اور اس محفل کی برکتوں سے اور اس کے صدقے سے مولا تعالیٰ ہم سب کے علم میں، عمر میں، صحت میں، توانائی میں، ہماری تجارت میں، دکان میں، ہماری حلال کمائی میں خوب خوب برکتیں، رحمتیں عطا فرمائیں، ہماری اولاد کے مستقبل اور فیوچر کو تابناک اور روشن بنائیں، اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے اور سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرش محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ